میں ان کو جنہوں نے تربیت حاصل کی، علم دین حاصل کیا، درس نظامی کیا، یا بہرحال کچھ کورسز وغیرہ کرتے ہیں، رات دن دعوت اسلامی کے کام کرتے ہیں، آپ انشاءاللہ ان میں اس طرح کی باتیں یعنی اس فرد میں نہیں پائیں گے تو بہت کم پائیں گے. لیکن جنرلی جو آتے جاتے رہتے ہیں نا، امامہ شریف باندھ دیتے، داڑھی رکھ لیتے ہیں، ان کا میں نہیں کہتا، ان کے بھی اخلاقیات کے مسائل تو ہوتے ہیں، آوے گاوا بگڑا ہوا ہے. ایک صورتحال اگر یہ مثال کے طور پر، کیونکہ ایک جو غیبت کی تباہ کاریوں کی کتاب میں آپ کی مثالوں نے جو 1800 سے زیادہ مثالیں، اس نے بڑا اثر کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہے. اب جیسے ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی تھی واللہ عالم، کہ جیسے کہ بیوی نے بات کی اپنے شوہر سے، یعنی ساس نے سسر سے بات کی کہ بہو یوں 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 یوں. اب اگر شوہر جیسے کہتا ہے اچھا یوں کرتی ہے، چل میں بات کرتا ہوں، نہیں 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 بات نہیں کرنی ہے، نہیں تو بات نہیں بات نہیں کرنی نا، تو بھائی مجھ سے کیوں کہا آپ نے؟ نہیں بات ایسے ہی کہ آپ کیا کروں میں، کہیں تو کچھ تو بولوں نا، بیٹا تو سنتا نہیں ہے. اب کہیں تو میں اپنا پیٹ خالی کروں، کہیں تو اپنا دل کا بوجھ ہلکا کروں، تو مجھے اس کو سمجھانا نہیں ہے، مجھے کچھ کرنا نہیں ہے، مجھے اپنا قضا ادا کرنا نہیں ہے، تو اللہ کی بندی مجھے بات کیوں کی آپ نے؟ تو اب اس صورتحال میں یہ کیا بنے گا، آپ ذرا فرمائیں گے؟ یہی ہے کہ اگر وہ دل ہلکا کرنے کے لیے، جس کو بھڑاس نکالنا بولتے ہیں، جی یہ عام طور پہ بھڑاس غیبتوں بھری ہوتی ہے، گناہوں بھری ہوتی ہے، کہ جب اس کو یہ بھی کہتے بھولنا نہیں ہے، بھولنا نہیں، تو پھر کائے کو بولتے ہو میرے کو یار، گناہ گار کرتے ہو، کہ پھر غیبت سننا بھی تو گناہ ہے نا یار، کرنا بھی گناہ. اگر یہ سمجھانے ویسے بھی کہ سمجھانے پر یہ لگے اپنے کو سمجھا سکتا ہے تو جتنی ضرورت ہے اتنی بات بتائی جائے، یہ بھی خیال رکھیے گا. اب وہ سمجھا نہیں سکتا، پتا ہے کہ یہ بیچارہ نہیں سمجھا سکتا، اس کو تو مطلب کوئی سنے گا تو نہیں، پھر نہ بتایا جائے، اس کو بتانے سے کوئی حاصل نہیں ہے. اور اس کو بھی ون سائڈ سن کر اپنی بہو کے لیے یا بیٹی کے لیے یا داماد کے لیے کسی کے لیے بھی ذہن نہیں بنا لینا چاہیے کہ یہ جو مجھے کہہ رہی ہے میری بیوی یہ صحیح کہہ رہی ہوگی. 40 سال 50 سال یا 30 سال تو خود اس نے اس کا تھا گزارے، اس کو بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہے. اچھا آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایس ایچ او کہا کہ وہ گھر کی ایس ایچ او ہوتی ہے، تو آج کل میں نے جیسے کہ آپ کا بھی کل بھی چلا تھا ایک اتفاق ہو جاتا ہے کہ کسی کا گھر سے فون آتا ہے نا تو سم ٹائم لکھا ہوا آ جاتا ہے، تو اب ایسا بھی لکھا ہوا میں نے میری آنکھوں نے دیکھا ہوم منسٹر، تو اب ایس ایچ او سے زیادہ جو ہے نا اس کا نام ہوم منسٹر ہو گیا. اب جب آپ ہی نے گھر کے اس کو ہوم منسٹر بنا دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اب رعایا بننا چاہتے تو وہ منسٹر بنا لیا ہے، تو اب جو بھی ہو رہا ہے اب ہمارے سامنے ہی ہے. اب یہ فون ہوم منسٹر لکھا ہوا آئے گا تو ارے منسٹر کا فون آ گیا ہے، تو اب یہ ہے، تو اب لکھتے بھی لکھ رہے ان کو وہ بھی نہیں ہوتا کہ یار ہم لوگ نے یہ کر دیا ہے نا، مرضی ہے ان کی، کیا کر سکتے ہیں، آزادی ہے، کھلی اختیارات ہے. پیر صاحب ترس جائیں گے مرید کو فون وہ سوتے پیغام دے کر کہ بلو ٹک نہیں آ رہا ہے اچھا اتنے گھنٹے، اور اگر ہوم منسٹر کا سوتی پیغام یا ٹیکسٹ میسج ہو وہ پورا ادھر سے مطلب ابھی ہوا نہیں، جتنا ٹائپ وہ بلو ہوتا جا رہا ہے. ففہم. سوال کا دوسرا حصہ جی، سوال کا دوسرا حصہ ایک یہ بھی تھا کہ کیا بیوی اپنے شوہر کی باتیں کسی اور سے کر سکتی ہے؟ وہی نا کہ ضرورت تو بتائے تھے، جواب تو آئی گیا نا اس میں کہ اگر ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس کو تکلیف ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور جس کو بتا رہی ہے وہ اس کو ظلم سے بچا لے گا، سمجھا لے گا، تو بتانا جائز. ورنہ یہ کہ صرف بھڑاس نکالنا تو وہی گناہ کی بات. عام طور پہ یہ میکے میں بات کرتی ہے، امی کو بولے گی، اپنی بہن کو بولے گی، بھائیوں کو پتا ہوگا، اور سب کیا وہ بھنائے ہوئے ہوتے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ون سائڈ سن کر. تو یہ سب گناہ کی باتیں اور آپس میں فاصلے بنانے والی باتیں، اور فاصلے ہو رہے ہیں اس طرح بالکل تنے ہوئے مورچے بنے ہوئے. سسرال میکا یہ الگ الگ مطلب ریاستیں ہیں، ان کی مطلب آئے دن پھر کبھی فائرنگ، کبھی بمباری، کبھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہوگا. یہ نہیں ہونا چاہیے. بیوی کو ضبط کرنا چاہیے کہ ماں کو بتائے نہیں، بہن کو نہیں بتائے، یہ بلا وجہ خالی بھڑاس نکالتی ہیں. اور یہ ایسا ناسور ہے کہ ناسور وہی ہوتا ہے جس کا عام طور پہ علاج ہوتا نہیں ہے. تو یہ اس طرح کا ناسور ہے کہ یہ اس کو ہم روک شاید نہیں سکتے.
घर घर की कहानी है ये, और इसी वजह से ये घर तबाह होते हैं। कभी माँ को बेटी ने शिकायत की कि मेरे साथ यूं हुआ घर में, तो तूने मुंह में मूंग भर रखे थे, तेरे पास जबान नहीं है। अब वो इसको थोड़ा प्रेशर, यानी क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा पंप हो गया ना, अब ठीक है देखती हूँ, फिर वो जाकर जवाबी कार्रवाई करेगी, फिर वो घर पे आकर उठ के बैठ जाएगी सारे, जब उधर से फिर शिद्दत होगी तो जवाबी कार्रवाई की, फिर ये कि बाजू का पर्चा पहुंच जाता है 1 2 3 का। ये अपनी माँ को ना बताए, हर माँ समझदार हो और आपको समझाए कि नहीं बेटा सब्र करें, कुछ हो सकता है कि गलतफहमी होगी, कुछ हो सकता है तुम्हारी भी भूल होगी, ताली 2 हाथ से बचती है, समझे। और अगर ये कह दे ना माँ बाप भाई सब कि देखो लड़कर तो ये घर तुम्हारा है, तुम इसमें आओ खाओ पियो, लड़कर आई, तुम लड़के आई तो तुम्हारे लिए घर का दरवाजा बंद है। अगर ये बोर्ड लगा देना घर वाले, वो कभी भी लड़के नहीं आएंगे, तो जब लड़के नहीं आएंगे तो मतलब वो इतने मसाइल नहीं होंगे। अमन ही अमन है फिर माशाल्लाह। ये आती है, इसको बाकायदा मतलब वेलकम किया जाता है, इसकी तवज्जो से सुनी जाती है। अच्छा ये भी कहा, अच्छा यूं भी कहा, होए तूने जवाब नहीं दिया इसको, जो तो वो मतलब बस ये मुसीबतें हैं घरों में। मतलब माँ जिस बेटी की सुन रही है ना हुजूर, इस माँ को पता है कि 18-20 साल मैंने अपनी इस बेटी के साथ कैसे गुजारे हैं, और इसने मेरे नाक में दम में नाक किया हुआ था मेरी बेटी ने, और अब आकर ये ससुराल की बातें कर रही है, तो उस वक्त ये भूल जाती है कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया था मेरी बेटी ने। तो ये सब होता है, लेकिन इस मौके पर शायद इनको समझ नहीं पड़ती। मेरी तो दरख्वास्त ये है कि ये अल्लाह करे कि इसका मदनी गुलदस्ता खूबसूरत तरीके से बने, और मैं तमाम इस्लामी भाइयों को, देखने सुनने वालों को अर्ज़ करूँगा कि जब ये वीडियो क्लिप आपके पास आए, इसको वायरल करें। ठीक है मसाइल हैं, लेकिन जब सुनते हैं समझते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अमल का और समझने का जज्बा भी मिलता है। और इससे क्या पता कि वो बहुत पहले जब वीसीडी बनती थी ना, मदनी चैनल नहीं था, तो अमीर सुन्नत की एक वीसीडी बनी थी, घर अमन का घेवारा कैसे बने। ये वीसीडी इतनी चली थी, इसमें भी थी ना इसकी, हाँ, इसमें जहेज के ताल्लुक से ये सारे तकरीबन हुआ था। और शहजादे हुजूर के घर जब वहाँ पहले वहाँ रहते थे, वहीं पर ये वीसीडी बनी थी। नहीं था उसमें, नहीं मदनी चैनल नहीं था, वो शुरू के दिन थे हमारे वीसीडी के। हम मूवी के कायल हुए थे जब। हाँ, और सवाल करने वाले का चेहरा भी नहीं आना चाहिए, उस टाइम पर हमारी ये पॉलिसी थी, सिवा अमीर सुन्नत के चेहरे का कोई चेहरा नहीं आना चाहिए। तो वो थी, लेकिन वो वीसीडी जो बनी थी, उस वीसीडी से हमें बदरी बाहर आई थी कि जिनके घरों में वीसीडी चली थी, तो उनके घरों में अमन कायम होने और इस्लाह की बातें हमने सुनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमें फर्क पड़ा है। अब वीसीडी का दौर भी चला गया ना। मैं भी ये सोच रहा था कि हम अगर ये 2 मिनट का क्लिप बनाएंगे तो वलेगा क्या, ये पूरा बयान थोड़ा नोक पलक संवार कर, ये पूरा होना बड़ा नहीं तो सुनेंगे नहीं इतना बड़ा। ये जो हमारे इस्ताई भाई हैं जो भी सुन रहे हैं हमको, ये इसको महफूज करें अपने घर में, सबको जमा करके। मेन मर्दों को अपनी जगह पर सुनाना मुफीद है, औरतों को सुनाना सही, बहनों को सुनाना इंशाअल्लाह ये ज्यादा फायदा देगा। और फड्डा ज्यादा औरतों में होता है, मर्दों में कम होता है। हुजूर अब तो 2-3 मिनट के या 1-1.5 मिनट का जो वीडियो क्लिप है, ये उमूमन फेसबुक या इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जाता है, लेकिन जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है उस पर 20 मिनट 25 मिनट की वीडियोस बिल्कुल बाकायदा लोग देखते हैं। बराबर। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, लोगों के अलग अलग साइकी है। अलबत्ता हम आपको इसके छोटे मदनी गुलदस्ते भी देंगे, और ये इंशाल्लाह पूरा मदनी गुलदस्ता भी देंगे। अमीर सुन्नत ने जो इरशाद फरमाया है, हो सके तो अपनी फैमिली के साथ, खानदान रिश्तेदारों के साथ देखें। अपनी दावतों में आप जो लोगों को जमा करते हैं, वहाँ पर आप वीडियो के जरिए चाहें तो उसको देखें। वलीमा है, शादियां हैं, और खतना की तरकीब, तो अकीके की तकरीब, इनमें स्क्रीन लगा कर कोई तो सुनेगा, कोई तो देखेगा, कोई तो सुनेगी। इनमें इस्लामी बहनों में भी ये चले तो अल्लाह करेगा। तो देखो कोशिश कोशिश है ना, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। ये कुरान करीम की आयत है। तो ये कि समझाने से देखो किसको नहीं पता कि नमाज फर्ज है, कोई बच्चा भी इनकार नहीं करेगा, नहीं जो समझदार हो गया नमाज का सबको पता है। लेकिन एक बेशुमार बेनमाजी समझाने के बाद नमाजी बन गए ना,
जमा हो गए ना यहाँ, दावत इस्लामी वालों ने समझाना शुरू किया तो कहाँ कहाँ से आकर यहाँ जमा होकर बैठ गए। सबको पता है कि दीन की खिदमत करनी चाहिए, दीन के मसले सुन्नतें सीखना अच्छी बात है वगैरह वगैरह, लेकिन ये कोई तरगीब दिलाए, इनफरादी कोशिश करे, बार बार ये बेचारे ये लाए हैं ना, ये मुझे अंदाजा है इसका। हमने भी तो किसी वक्त में भी तो फील्ड वर्क में था ना, यार नाक को चने चबवा देते हैं, जिनको लाना होता है ना कान पकड़ा देते हैं। इतनी बाजों पर मेहनत करनी पड़ती है, इधर से छटक जाता है, उधर से खिसक जाता है, उधर से भागता है, और ये बेचारे हमारे मोहल्ले के जिम्मेदारान ये इनके पीछे मतलब पड़ जाते हैं कि तुमको आना है। नहीं यार अपने चलेंगे, नहीं यार चलो यार, अच्छा किराया नहीं है, आधा दे दो, आधा मैं दूंगा, चलो। ऐसे भी बेचारे लाए होंगे, पूरे किराए देकर भी साईं भाइयों को ले आए होंगे, और इनका ये जहन होगा कि यार ये किसी तरह फिजान मदीना आ जाए, अल्लाह करेगा इसकी तकदीर बदलेगी, ये पक्का नमाजी बन जाएगा, ये नेक बन जाएगा, ये जो फटाफुटी इलाके में करता है इंशाल्लाह ये एक मुअज़्ज़ज़ फर्द बन जाएगा। उनकी मतलब इखलास खुलूस के किसी तरह इस्लाह। तो ये इतने सारे पंजाब से इधर उधर से दो ट्रेनें भर के और ये आए हुए ना, तो ये ट्रेन भरना आसान नहीं है, समझे, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इन सबको मतलब यानी कि मैं तस्वुर में दुआ से पीठ थपकता हूँ, शाबाश है आपको यार कि माशाअल्लाह इतनी, ये मेरे दिल के जज्बात हैं, मेरे दिल के जज्बात हैं, क्योंकि मैंने ये सब किया है, ना किया होता ना ट्रेनें नहीं भरी मैंने, लेकिन जिन दिनों मैं फील्ड वर्क में था उन दिनों आप लोगों का तो वजूद भी नहीं था, एक भारी तादाद तो पैदा ही नहीं हुई थी आप में से जो इस वक्त फिजान मदीना में जमा है ना। उन दिनों इतना मेरा भी कोई तारुफ था, मुझे भी लोग शक करते थे मुझ पर, पता नहीं कौन है इसका अकीदा क्या, चुका बदल कर भेस बदली करके ये आया तो नहीं है कोई, तो लेकिन भारी तादाद ने बहुत जल्दी मेरा पैगाम कबूल कर लिया अल्लाह की रहमत से, और ये काम अपना दावत इस्लामी का चल पड़ा, क्योंकि सब ने नोट कर लिया ना कि ये जो पैगाम लाया है ये कोई कुरान और हदीस से हटकर तो है ही नहीं ना, ये हमारी भूली हुई बातें हमको याद दिलाता है, नमाज का बताता है, सुन्नतें बताता है, वुजू का तरीका बताता है, जनाजे की नमाज का तरीका बताता। तो मेरा अंदाज ये था कि मैं जरा ठहर जाइए, नमाज का ऐलान करता था, मैं आपको जनाजा उठाने का तरीका बताऊंगा, तो लोगों के लिए नई चीज होती थी, वरना वो जलसे और तकरीरें अपनी जगह पर हैं, वो भी जो शरीयत के मुताबिक है वो दुरुस्त है, लेकिन ये कि कोई इस तरह की बातें नहीं होती ना उसमें, वो जनाजा किस तरह उठाना है ये सबको जरूरत पड़ती है। तो लोग जरा सुनते तो हैरान हो जाते कि कमाल हो गया यार, आज तक पता नहीं था कि हम तो दो दो कदम का ऐलान कर रहे हैं, ये तो 40 कदम का कह रहा है कि 40 कदम हदीस बाहर शरीयत। तो इस तरह मैं इनको बताता था, वुजू का तरीका बताऊंगा तो वुजू करके इनको यूं तरीके बताता था, पानी से नहीं वैसे ही यूं करना, यूं कुल्ली करनी, यूं मुंह धोना है, इधर से इधर तक, इधर से हाथ कोनी समेत, और ये तो लोगों को बड़ा मतलब यानी कि जल्दी आने लगे। उल्टे हाथ से खाना पीना ये जो हो रहा है इसके बारे में समझाता रहता, सीधे हाथ से सुन्नत है, उल्टे हाथ से शैतान का काम है, और ये इस तरह के मैं मतलब आसान जो सुन्नत है ना, नाखून काटने का तरीका और तेल डालने का सर में तरीका, तो इस अंदाज से मैंने कई जगह इस तरह के बयानत किए। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत यूँ कहता हूँ मैंने कि अनबिलीवेबल मुझे मतलब कामयाबी मिली, यकीन माने मेरे तस्वुर भी नहीं था कि मैं मतलब इतनी यानी कि तेजी से ये दावत इस्लामी बढ़ जाएगी। जब शुरू में किसी ने कहा ना हम आपको दौरा करवाएंगे हैदराबाद का या कहीं का कुछ न बोला, तो मैं तो मतलब मुझे जैसे हवा में उड़ रहा हूँ, मैं दौरा करूंगा। दावत इस्लामी शुरू हो चुकी थी, गुलजार भी में इज्तिमा होता था, तब की बात आपको अपने शहर का दौरा करवाएंगे, इन्हें रिक्वेस्ट की या दावत दी, तो दौरा ये तो फुला ये अखबार में आता था ना, तबलीगी दौरा किया और फला मुल्क का दौरा किया, अपने तो ये क्या बोलता है यार। खैर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में यूँ कह सकते हैं जगह जगह दावत इस्लामी के दौरे हो गए, वो दौरे जारी है। यानी शुरू की बात कर रहा हूँ, इस तरह ये दावत इस्लामी आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह उठी और इसको पर लग गए, अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ ये पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इसी तरह आसान अंदाज में लोगों की रिक्वायरमेंट देखें। अब आप मुश्किल अल्फाज रट के आ जाएं, मुश्किल फिक्रे सेंटेंस रट के आ जाएं, कुछ इंग्लिश तो कुछ अरबी तो कुछ फारसी, ये जो जानते हैं वो
کہ اس سے ادق مضامین آپ بیان کریں نا مشکل، تو لوگ مطلب سنیں گے، آپ کے الفاظ نہیں سمجھیں گے، آپ کا انداز ہوگا نا وہ جوشیلا، اس پہ لوگ بیٹھتے ہیں سنتے ہیں، پوچھو سمجھ کیا پڑی تو پھر وہ بغلے جھانکیں گے. اس سے نعت شریف پڑھی جاتی ہے، مرحبا، مشکل الفاظ ہوتے ہیں، مشکل جھومتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرے. اس کو پوچھو نا کہ یہ جو شعر پڑھا اس کا مطلب کیا ہے، پوچھنا نہیں ہے کسی کو، بیچارے کی کچی ہو جائے گی، بہت مشکل ہے کہ وہ بتا پائے. تو یوں مطلب یعنی کہ سمجھ نہیں پڑتی، لیکن آواز خوشی لخانی سے آدمی بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ سمجھ جب تک نہیں پڑے گی اس کی ترکیب بننی مشکل ہے. تو آپ نے جو مبلغین ہیں نا وہ اسی طرح کے مضامین، یہ ماشاءاللہ اپنی کتابیں ہیں جن میں یہ مضامین موجود ہیں، جیسے غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، فیضان سنت، جلد اول، اس میں آسان قدر آسان مضامین موجود ہیں جو عوام کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کے مطابق اس میں کئی مضامین ملیں گے. بہار شریف کے 16ویں حصے میں سنتیں بھری ہوئی ہیں. میں تو اس وقت تو یہ کتابیں تھی نہیں اپنی، تو بہار شریعت زندہ باد، یہ سنتوں کے تیل ڈالنا، تو ناخن کاٹنا، تو جنازہ اٹھانا اور قبر میں اتارنا، یہ سارے طریقے تو لکھے ہوئے اس میں. تو میں اسی سے استفادہ کر کے بارہا یہ پیش کرتا تھا، اور بھی کچھ کتابوں سے مدد لیتا تھا. لیکن کتابوں کا بھی فقدان تھا، کمی تھی اس وقت، کہ ہماری پسند کی، ہماری ضرورت کی کتابیں اس وقت اویلیبل نہیں تھی. اب تو ماشاءاللہ انبار لگا دیا علماء کرام نے، کیا ہوگا. تو اس طرح آسان اور لوگوں کی پسند اور لوگوں کے ذہن پر چوٹ کرنے والی سنتیں بیان کریں گے. سنتیں بیان کرتا، موت، قیامت، حشر، یہ بیان کرتا شروع میں جو کرتا، اور اس میں لوگ روتے تھے، اور بڑا مطلب جلدی یہ ان کو یعنی کہ ایک نئی چیز ملی نا، اور توبہ کر لیتے تھے. پہلا ہی اجتماع جو گلزار حبیب نا، فرسٹ تاریخ کا پہلا، اس میں رونا دھونا مچ گیا تھا. پہلا اجتماع گلزار حبیب مسجد جو تھی ابھی انڈر کنسٹرکشن تھی، وہ سیمنٹ اور یہ مطلب اس میں صحن میں اجتماع ہوتا، تھوڑے سے لوگ، اس وقت کے لحاظ سے وہ بھی بہت سارے جمع ہو گئے تھے. اور وہ اجتماع ہوا تو وہ سب حیران ہو گئے کہ یہ بالکل کوئی نیا ہی انداز ہے یہ. اور ماشاءاللہ اور جوش بھی تھا نا، تو وہ جو دعا میں تو جیسے اس کو بولتے کورام مچ جائے، اور رونا دھونا. اور اسی وقت لوگوں نے، رکھنے والوں نے داڑیاں رکھ لی، اور یہ پہلا ہی اجتماع کامیاب ہو گیا، اور شور مچ گیا. او ہو بھائی، وہ یوں کام جماعت بن گئی الحمدللہ. پھر ایک سیکنڈ کے لیے دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہٹی الحمدللہ. یہ مبالغہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ میں حقیقت اس کو کہ واقعی دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہٹی. کسی علاقے میں کام سست پڑ جانا وہ اپنی جگہ پر ہے، مجموعی طور پر دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہٹی، آگے ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور الحمدللہ آپ کے سامنے کہاں نکل گئی الحمدللہ. اللہ اس کو، میری دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. تو لوگوں میں آسان مضامین بیان کریں اور سنتیں سکھائیں، تو انشاءاللہ لوگ آپ کے قریب آئیں گے. اخلاص ہونا چاہیے، انشاءاللہ کام بہت بڑھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہ نے کرم ایسا کیا تجھے پہ جہاں میں، اللہ نے کرم ایسا کیا تجھے پہ جہاں میں، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہے، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہے. ماشاءاللہ. سانگڑ والے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں. میں شروع میں دیکھ لیا تھا بینر، اور بات ہوئی تھی 3 دن کے لیے آنے کی، اور لگتا ہے آج آ گئی ہے سانگڑ والے. حاجی عبدالحبیب کا بیان تھا، اور میں بھی اس میں
وہ دخیل ہوا تھا صوتی پیغام کے ذریعے. تو ماشاءاللہ یہ کتنے آئے کیا ہوا حاجی امین بتائیں گے, ان کو پتا ہوگا. تو ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو گیا, میٹھا مدینہ ہو گیا. ویلکم, سب کو ویلکم, موسٹ ویلکم. بھلے کرے آیا. سانگڑ سندھ کا شہر ہے لیکن ذرا اردو اسپیکنگ, عام طور پہ سندھی بھی اردو تو سمجھتے ہوتے ہیں اور وہاں اردو اسپیکنگ کافی رہتے ہیں. میں کئی بار سانگڑ گیا ہوں, بیانات کیے, لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بیانات ہوتے تھے, میرے چھوٹی چھوٹی گیدرنگ ہوتی تھی. لیکن اب ماشاءاللہ یہ اجتماع جو انہوں نے کیا تو میرا سمجھو دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہو گیا. اتنا بڑا اجتماع, اتنا کثیر اجتماع تھا ماشاءاللہ کہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں میں. سانگڑ میں اتنا بڑا اجتماع, الحمدللہ. نہیں, ہمارے صاحب بھائی محنت کرتے ہیں. لوگ بھلے جو بھی بولو, مجھے پتا ہے کہ لوگ کس طرح جمع کیے جاتے ہیں, ایک ایک پر کتنی جان کھپانی پڑتی ہے. بعض اتنے مطلب ہوتے ہیں کہ نہیں مانتے, وہ برا بولتے ہیں, سختی کرتے ہیں, نہیں آئیں گے تم لوگ بلا لو. لیکن بعض ہمارے مبلغین اتنے ماشاءاللہ انہیں کہ پیارے ہوتے ہیں کہ ان کو پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑنا ہے, ان کو ڈھانا ہے. ایک بار آ جاؤ یار, ایک بار آ جاؤ, آپ دیکھ لو آ کر یار, میں کرایہ دوں گا, آ جاؤ یار, ایک بار آ جاؤ. اور بعض اوقات ایک بار آتا ہے تو یہیں کا وہ کرے جاتا ہے. یہ مطلب آپ نے انٹرویو جو تاثرات دیتے ہیں ان میں بھی کبھی کبھی سنا ہوگا کہ یہ بولتے ہیں ہم تو پہلی بار آئے ہیں, اور ہم تو رمضانوں میں تو خاص کر میں نے سنے اس طرح کے کہ ہم تو مخالف تھے, ان کو تو الٹا سیدھا بولتے تھے. پھر میرے دوست نے مجبور کیا مجھے, میں آ گیا تو آنکھیں کھل گئی میری کہ اب تک میں نے یہ کیا کیا, اب تو میں یہیں کا ہوں, اب میں نے پلٹ کے نہیں جانا ہے یہاں سے. تو الحمدللہ وہ تو دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے, کوشش جاری رکھیں, کوئی مانے نہ مانے سمجھاتے رہیں. سمجھانے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کوئی ڈانٹے ڈپٹے کچھ بھی کرے. دیکھو یہ مینٹل ہاسپٹل ہوتی ہے, اس میں ایک سے ایک مریض ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹر کو کبھی ٹھوک بھی دیتے ہوں گے, مارتے بھی ہوں گے مریض, ایسوں کو باندھ بوند کے رکھتے ہوں گے, لیکن کبھی کبھی ہاتھ چھوٹ ہو جاتا ہوگا. لیکن ڈاکٹر اس کو سامنے نہیں مارے گا. ڈاکٹر کو پتا ہے کہ بیچارہ مریض ہے تو یوں کرے گا, اس کو سمجھائے گا. سمجھانے ان کے بعد جو بھی ترکیب ہو وہ ہی اس پر ہی آزمائے گا, اور اس کے پیسے لیتے ہیں لوگ, اور پھر یہ کہ اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے حوالے کر دے گا گھر والوں کے, علاج کر کے. تو اس طرح یہ ہے کہ جو آپ کی نیکی کی دعوت پر جو بدک جاتے ہیں, بپھر جاتے ہیں, کہ وہ الٹا سیدھا بولتے ہیں, آوازیں کستے ہیں, تو ان کو مطلب یہ نہیں کہ آپ نیگلیکٹ نہیں کیا کریں. یار یہ مانتے نہیں, چھوڑو یار, کیا فائدہ ہے. جو نہیں مانتے ان کو سمجھانے میں زیادہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا. ان کو ابھی مطلب جو سمجھدار ہے, نیک بندہ, اس کو بولا اور یہ آ گیا, ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا ہے. لیکن جس پر آپ نے خوب کوشش کی وہ نہیں مانتا, پھر بھی اس کو تیار کر کے لے آئے, اس کا ثواب زیادہ ملے گا نا. اور زیادہ محنت کی, اس پر زیادہ کوشش کی. تو یوں کوشش نہیں چھوڑنا. من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا انشاءاللہ. خیر انشاءاللہ. بس اللہ پاک میری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے, اور آپ میری دعوت اسلامی کی کوئی اینٹ ہے, کوئی پلر ہے, کوئی چھت ہے, کوئی چٹائی ہے, کوئی دری ہے, کوئی کارپیٹ ہے, آپ سب رنگ روغن کھڑکیاں میری دعوت اسلامی کی سب یہ جمع ہوئی ہیں. تو ایک تنکا بھی اگر عمارت سے کم ہو جاتا ہے نا, تو عمارت میں کچھ نہ کچھ کمزوری آئی ہے. تو اس لیے سب دعوت اسلامی کے ساتھ جمے رہیں. کوئی آپ کو کھینچ کے بھی نکالے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلے, پورا نہ نکلے, چپک جائے کہ دعوت اسلامی میری ہے. ابھی آپ دعوت اسلامی کی جیسے بات کے, تو ابھی آپ کے وضاحت کے دوران ہی میں سویڈن دیکھا کہ سویڈن کے اسلامی بھائیوں کا منظر تھا. اور میں سویڈن یہ یورپ کا یوں سمجھے سب سے ایک میکسیمم یہ سویڈن والے بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں خلیفہ امیر سنت الحاج عبید رضا عطاری المدنی بھی گئے تھے, اور پتہ چلا تھا سویڈن والوں نے اچھا اجتماع ان کو کر کے دیا. یہ حضور یورپ کا سمجھے کہ اس کے بعد فن لینڈ ہے, یورپ ختم ہو جاتا ہے یہاں پر. یہ یورپ کا بھی ایک طرح سے کونا ہے, اور بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا یہ ملک ہے. وہاں کے بھی ماشاءاللہ اسلام, یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے چپے چپے میں, اللہ کی رحمت سے کہہ سکتے کہیں کہاں پہنچی ہوئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ.
اچھا کل ایک حکایت میں نے کل ہی سنائی تھی، اس میں تھوڑا فرق آ گیا تھا. میں نے کہا تھا شاید بایزید بستامی کا واقعہ ہے، شاید کہا تھا، تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. تو میں نے کہا وہ واقعہ ہی سنا دوں. میں نے نکلوا دیا وہ واقعہ، اور مجھے حاجی شاہد نگران پاک نے واقعہ بھیجا اپنی ہی کتاب میں، پردے کے بارے میں سوال جواب، دعوت اسلامی کی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی. تو یہ وہاں ایڈجسٹ بھی کرنا ہے اور سننے والے بھی سن لیں اس کو، بہت ایمان افروز بات ہے. جیسے کہ ہوتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری پریشانی حل نہیں ہوتی، میری مشکل فلاں نہیں جاتی، تو ہماری جو بھی بات ہے اس پہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے وہ ہمارا رب جانتا ہے. جس کو لنگڑا پیدا کیا، کسی کو لنجا پیدا کیا، کسی کو تگڑا پیدا کیا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب و نادار بنایا، اس میں اس کی حکمتیں ہیں کہ اس کے لیے یہی بہتر تھا کہ یہ غریب رہے، تو اس کے ایمان کا تحفظ ہے. اس کا مالدار ہونا ضروری ہے، مالدار نہیں ہوگا تو یہ ایمان سے چلا جائے گا. اس کو مالدار، بھئی یہ کمزور ہوگا تو یہ اس کو لوگ ستائیں گے تو کہیں یہ ایمان نہ دے بیٹھے، تو اس کو طاقتور بنایا ہے نا. یہ کمزور ہے، جب تک کمزور رہے گا عبادت زیادہ کرے گا، اس میں نرمی رہے گی، عاجزی رہے گی، سب یہ جھکا رہے گا، تو اس کو کمزور بنایا. یوں میں کب سمجھانے کے لیے تو یہ اللہ پاک کی حکمتیں ہیں، اور اس حکمت کا ہمیں مقابلہ نہیں کرنا ہے، راضی بر رضا رہنا ہے. اللہ جس حال میں رکھے، یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، یہ ذہن بنا لے، یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں. وہ ایک نابینا بچے کی حیرت انگیز حکایت، پردے کے بارے میں سوال جواب، پیج نمبر 238. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 300 پیج کی کتاب آنسوؤں کا دریا، پیج نمبر 252 پر منقول ہے، یعنی بیان کیا گیا ہے، کسی اور کتاب سے لیا گیا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کسی نہر کے قریب سے گزرے تو کچھ بچوں کو اس میں کھیلتے دیکھا. ان کے ساتھ ایک نابینا بچہ بھی تھا، اندھا بچہ، بلائنڈ، جسے وہ پانی میں غوطہ دے کر دائیں بائیں، یعنی لیفٹ رائٹ، دایاں مانے رائٹ، بایاں مانے لیفٹ، تو دائیں بائیں یعنی رائٹ لیفٹ بھاگ جاتے. اور وہ انہیں نابینا تھا بیچارہ، تلاش کرتا رہتا، ہاتھ مارتا مگر کامیاب نہ ہوتا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں، اس کے بارے میں سوچنے لگے. پھر اللہ پاک کے بارگاہ میں اس بچے کی بصارت یعنی نظر لوٹ آنے کی دعا کی. اللہ پاک نے اس بچے کی بینائی لوٹا دی، وہ بچے کی آنکھیں روشن ہو گئی. جب اس نے آنکھیں کھولی اس کو بہت کچھ نظر آنے لگا، اور بچوں کو دیکھا اس نے تو اس نے ایک بچے کو پکڑا اور اس سے ایک دم چمٹ گیا. پھر اسے پانی میں اس قدر غوطے دیے کہ وہ بچہ مر گیا. پھر جھپٹ کر دوسرے کو پکڑا اور اسے بھی غوطے پر غوطے کھلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کو بھی مار دیا. یہ صورتحال دیکھ کر باقی بچے خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے. نبی تو اس کو ستا رہے تھے، لیکن اس نے آنکھیں ملتے ہی 2 خون کر دیے. اب سب بھاگ گئے، ڈر گئے اسے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملہ دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اور عرض کی، یا الہی، اے میرے مالک و مولا، تو ان کی پیدائش کو کہ جس کو جیسا رکھنا ہے تو زیادہ جانتا ہے. اس بچے کو پچھلی حالت پر لوٹا دیا، اندھا ہی صحیح تھا، واپس اندھا کر دے کہ آنکھیں آئی تو اس نے فساد برپا کر دیا تھا. تو اللہ پاک نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، میں تجھ سے زیادہ جاننے والا ہوں. تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر گئے. تو یوں مطلب اللہ جس حال میں رکھے بندہ راضی رہے، یا مطلب یہ کہ گلا شکوا نہ کرے. ٹھیک ہے اگر غربت ہے، روزی میں برکت کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قرضہ اتر جائے یا کمزوری تو طاقت کی دعا کرے،
میں عبادت پر مزید مجھے قوت حاصل ہو. حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ گلا شکوہ نہ کرے کہ اللہ نے اس کو اتنا مال دیا اور میں کوڑی کوڑی کا محتاج، اللہ نے اس کو ایسا جاندار بنایا اور میں کمزور لاغر. تو یہ گلے شکوے فریادیں نہ کرے، بس اللہ تعالیٰ سے عرض کرے. اب وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ مطلب ہماری اس دعا کو ابھی قبولیت سے مشرف فرمائے، یا قبول تو ہو جاتی ہے، ہر دعا قبول ہے، لیکن ہے کہ اس کا اجر آخرت میں دے، یا اس کی وجہ سے کوئی اور بلا مصیبت دور فرما دے. تو یوں مطلب ہے کہ یہ جو نابینا ہوتے ہیں یا گونگے بہرے ہوتے ہیں، یہ سب کے لیے اس میں سمجھنے کی بات ہے. یا لنجے لنگڑے ہوتے ہیں، یہ سب کو اس میں سمجھنے کی ہے کہ اس میں ہماری ہی بہتری ہوگی. اللہ پاک نے جیسا بنایا، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ آپ نے ابھی جیسے سانگڑ کا تذکرہ فرمایا، تو سانگڑ سے 500 کے قریب عاشقان غریب نواز یہ حاضر ہوئے یہاں پر. کیا بات ہے، 500 تو میں جا کے بیان کرتا تھا تب بھی شاید جمع نہیں ہوتے تھے، مسجد میں جمع ہوتے تھے کچھ نہ کچھ. پھر بس یار میرا تو اب بہت عرصہ ہو گیا نا کہ یہ سیکورٹی ایشو کھڑا ہو گیا، اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ میرا نکلنا دشوار ہو گیا نا. تو یہ ماشاءاللہ اتنا بڑھ گیا سنگڑ. خیر اطراف کے قصبوں، شہروں، باراڑیوں، گٹھوں سب کا اس میں تعاون رہا، لیکن کام بہت اٹھ گیا نا. پہلے بھی جب میں جاتا تو ادھر ادھر سے لوگ آتے تھے، تو 500,000 جمع ہوتے ہوں گے. اب مجھے اندازہ نہیں ہے کہ مسجد سے باہر وہاں کبھی بیان شاید میرا نہیں ہوا، مسجد میں سما جاتے تھے. تو مسجدوں میں جگہ کتنی ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ مبارک ہو، 500 آ گئے. اور صحافی بھی مختلف شہروں سے ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران بھی جمع کیے ہیں. اسی طرح مدنی چینل عام کریں، یہ اسلائی بھائی یہ بھی تعداد لے کر آئے. محبت بڑھاؤ یہ شعبہ بھی 3 دن کے لیے یہاں حاضر ہوا ہے. میڈیا ڈپارٹمنٹ ان کے تحت بھی اسلام بھائی الحمدللہ. اور پنجاب کے تو کئی شہر ہیں جن کے کل بھی نام لیے تھے، اللہ کی رحمت سے یہ بھی یہاں موجود ہیں. ماشاءاللہ سب کو خوش آمدید. اور سب سے بڑی تعداد سنگڑ کی. تو یہ کیا اعتکاف بھی کریں گے 1 مہینے کا واپس آ کر فیضان مدینہ میں؟ سناٹا ہو گیا، 1 مہینے کا نام بڑا سناٹا ہو گیا، سناٹا ہو گیا. ایک آدھ لبیک بولا تو اس سے کیا ہوگا یار. چلو آپ کی مرضی ہے، ہم لوگ کر لیں گے اعتکافیاں انشاءاللہ. ابھی سانگر والے آئے 1-2 دن پہلے، گجرات اور گجرانوالا اور سیالکوٹ وغیرہ کے اسلامی بھائیوں نے بھی یہ نیت کی تھی کہ ہمیں مطلب کہ یہ سارا جی یہ کرنا ہے اور اعتکاف کرنا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ عن قریب ماہ رمضان کی آمد ہے، اور انشاءاللہ ماہ رمضان کی ایک برکت یہ ہے کہ پورے مہینے کا اعتکاف سبحان اللہ، اور کئی مقامات پر ہوگا، لیکن عالمی مدنی مکہ فیضان مدینہ میں امیر سنت بھی یہیں ہوتے ہیں. تو آپ کو یہاں کی بھی دعوت ہے. تو ابھی مشورہ بھی تو خیر جو بھی اسلام ابھی بھی آئے ہیں، شعبے والے آئے ہیں، مجالس والے آئے ہیں. کل ہمارے ایک یونیورسٹی کی وہ کچھ اتھارٹیز آئی تھی، تو ان کو جب ہم نے بتایا کہ یہاں اتنا بڑا ہم مطلب جمع کرتے ہیں ماہ رمضان میں، حیرت ہو رہی تھی. اور پورے ملک کے اندر بلکہ ساری دنیا کے اندر کئی شہروں کئی ملکوں کے اندر یہ ماشاءاللہ پورے ماہ کا اعتکاف ہوتا ہے، آخری عشرے کا ہوتا ہے. تو آپ اس میں ہمت کیجئے، اللہ پاک توفیق دے تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ہوں گی. ایک تو ماہ رمضان ہو کہ پورا مہینہ آپ یہاں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی، مدنی بہاریں ملیں گی، اور انشاءاللہ سنتیں سیکھنے کا موقع ملے گا، اور ہماری اصلاح کی بھی اللہ نے چاہا تو اس میں صورت بن پائے گی. تو آپ آپس سے مشورہ بھی کریں انشاءاللہ تعالی. آئیے ایک پیارا خوبصورت سا کلام سنتے ہیں. عجل عجل یا رمضان، 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 عجل عجل یا رمضان،
سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا مرشد نے تجھ کو اپنا ہے جانشین بنایا کیا خوب تیری قسمت اے جانشین عطا جانشین الحمدللہ عز و جل خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ ان دنوں نیکی کی دعوت عام کرنے کے سلسلے میں افریقہ کے ملک کینیا کے سفر پر ہیں۔ چند دن قبل کینیا کے شہر ممباسا کا بھی جدول رہا، جس میں ممباسا میں دارالمدینہ کی افتتاحی تقریب میں بیان، گھر گھر جا کر تعزیت اور عیادت اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقانہ رسول سے ملاقات کا سلسلہ رہا۔ اللہ پاک نے خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ ان خوبیوں میں، ان اچھی عادات میں ایک اچھی عادت ملنساری بھی دیکھنے کو ملی۔ دونوں نے جدول یہ دیکھا گیا کہ آپ سے ملنے والوں میں اگرچہ بچہ، جوان، بوڑھا سبھی شامل تھے، مگر ایک ایک پر شفقت کرنا، ان کی بات کو سننا، ان کو مان دینا، ان پر توجہ کرنا، یہ دیکھنے کو ملا۔ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض ہے، ملک اور بیرون ملک میں مبلغین اور مبلغات نیکی کی دعوت عام کرنے کے سلسلے میں اپنی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک دائی نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے ملنساری کس حد تک ضروری ہے، مدنی پھولوں سے نواز دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ، دعائے مغفرت کا طالب۔ یہ رضا جو ہے نہیں، اب ہم لوگوں کا تو شاید پہلے ہم کو قدرتی عطا ہے الحمدللہ۔ یہ میرا بچہ جو ہے نا چھوٹا تھا، جب کوئی میرے سے ملنے آتا باہر شہر سے، وہ تھا ٹاپ سیریس،